یہ فقہ حنفی پیش کر رہا ہوں. بحر المحیط سے نقل کیا گیا جو علامہ علام الہدا کی ہے. کیا من شتم النبی علیہ السلام او اہانہ او آب فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا وسواء کان من اہل الکتاب سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ. یہ الفاظ سننا اور دھیان سے سننا. میں اختصار بھی چونکہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے، میں اختصار کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جس شخص نے نبی علیہ السلام کو گالی دی معاذ اللہ یا اہانت کی یا آپ کے دین کے امور میں عیب لگایا یا آپ کی شخصیت میں معاذ اللہ عیب بیان کیا یا آپ کے اوصاف میں سے کسی وصف میں، برابر ہے کہ وہ گالی دینے والا آپ کی امت سے ہو یا امت کے غیر سے ہو، یعنی پہلے ہی وہ نان مسلم ہے، برابر ہے کہ وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر سے ہو، برابر ہے وہ ذمی ہو یا حربی ہو، اور برابر ہے کہ اہانت اور عیب اس سے صادر ہوا ہو جان بوجھ کے یا بھول کے یا مذاق میں یا سنجیدگی میں، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فقد کافرا خلودا، وہ دائمی جہنمی بن گیا، دائمی جہنمی بن گیا. دائمی جہنمی کا آگے معنی بیان کیا. کس طرح دائمی جہنمی بن گیا؟ کہتے ہیں بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا، اگر وہ توبہ کرے تو کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک. اور ساتھ ہی یہ کہا وحکمہ فی الشریعۃ المطہرہ عند متأخر المجتہدین اجماعا وعند اکثر المتقدمین القتل. وحکمہ، اس بندے کا حکم کیا ہے جس کی یہ پیچھے بات ہوئی کہ اس نے توہین کی ہے، اگرچہ مذاق میں کی ہو، سنجیدگی میں کی ہو، صاحب میں کی ہو، قصد کے ساتھ کی ہو، وہ اہل کتاب ہو، وہ مسلمان ہو، ساری باتیں بیان کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہوگا، خلود کا کافر، دائمی کافر. بحیث ہو اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ اللہ کے نزدیک ہوگی نہ بندوں کے نزدیک قبول ہوگی. حکم کیا شریعت میں اس کا؟ کہتے ہیں کہ جو متأخرین مجتہدین بالاجماع اور اکثر متقدمین، ان کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ القتل قطعا، قطعا یقینی طور پر اس کو قتل کرنا. ولا یداہن السلطان اور نائبہ فی حکم قتل ہی، کہ بادشاہ یا اس کا نائب اس کے قتل میں کوئی مداہنت نہ کرے اور کسی لحاظ سے کوئی دباؤ قبول نہ کرے. وَإِن فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ دِینَوِیَّۃُ كَقَتْلِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ، اگرچہ اس کو قتل کریں تو خطرہ یہ ہے کہ جج بھی قتل ہو جائیں گے، کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اگر اس کو قتل کیا تو یہ ہے کہ دینی دنیاوی مسالے پر آ جائے گی، تجارت کا مندہ ہو جائے گا، یا مفتی قاضی قتل ہو جائیں گے. تو انہوں نے لکھا مفتی قاضی قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہے گا. یہ واضح طور پر اس میں انہوں نے لکھا. اور قتل القضاة والولاة، اگرچہ قاضی اور والی جو حق بیان کرنے کے جرم کی پاداش میں ان کو اٹھا لیا جائے، اغوا کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، کہا وہ ہوتے ہیں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ جو ہے اس کے لحاظ سے جو جس نے توہین کی ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. اور ساتھ لکھا کہ اس صورتحال میں وَإِنْ أَهْمَلُوا فَقَدْ رَدُوا بِمَا صَدَرَ عَنْهُ مِنَ الشَّتْمِ مَثَلًا وَهُوَ كُفْرٌ، اگر انہوں نے تاخیر کی حکمرانوں نے تو وہ بھی کفر پہ راضی ہو گئے کہ گستاخ کی گستاخی پہنچی اور انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو کہا پھر ان کفر بھی کہ وہ کفر پہ راضی ہو گئے ہیں. وَالرَّاضِي بِالْكُفْرِ، راضی بالکفر جو اس کا بھی اسی انداز میں پھر آگے مسئلہ بیان کر دیا. اس واسطے
یہاں پر جو صورتحال ہم پیش کر رہے ہیں، اگر اس کو دیکھنا ہے تو اجناس ناطفی سے میں بیان کر رہا ہوں. ابو العباس احمد بن محمد ناطفی حنفی جو 446 ہجری میں جن کا وصال ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ ابھی غازی ممتاز حسین قادری کے ایکشن کے بعد مفتی صاحب آ گئے ہیں. 446 ہجری اس وقت اجناس ناطفی اس کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے حسب المفتین کے اندر یہ لکھا ہے اور کہا اما اذا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واحدہ من الانبیاء یقتل حدا ولا توبۃ له اصلا، کہ جس نے یہ بات کی توہین کی اس کو حد کے لحاظ سے قتل کر دیا جائے. ولا توبۃ له اصلا، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. سواء بعد القدرۃ والشہادۃ او جاء تائبا من قبل نفسہ، خواہ وہ خود پیش ہو جائے توہین کر کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اس کو پکڑ لیا جائے. دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے لکھا کہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ اس کی وجہ بیان کی کہ زندیق لأنہ یقتل له لأنہ حد واجب فلا یسقط بالتوبۃ کسائر حقوق الآدمیین وکحد القذف لا یزول بالتوبۃ. فرمایا یہ حق آدمی ہے، اور حق آدمی جس وقت ثابت ہو جائے تو توبہ سے ساکت نہیں ہوتا. سرکار کی توہین ہوئی تو جس وقت کوئی بندہ کسی عورت پہ معاذاللہ جھوٹا الزام لگائے تو حد قذف ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ کہ میں تو معافی مانگ لیتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. شریعت کہتی ہے نہیں نہیں، حد ضرور لگے گی. تو انہوں نے لکھا کہ جس وقت وہ حد قذف ساکت نہیں ہوتی کہ حق آدمی ہے تو پھر یہ توہین رسالت کی حد کیسے معاف ہوگی؟ حداً اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے توبہ کے دروازے کی کوئی گنجائش یہاں پر موجود نہیں ہے. ولا توبۃ له اصلا، بالکل اس کے لیے توبہ نہیں ہے. اس کو انہوں نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا، اور بیان کر کے کیا کہا، کتنی لذیذ بات ہے. اس کو لذت وہاں آتی ہے جب کوئی نرم پہلو دیکھتا ہے تو بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں بڑی ایمان افروز بات آ رہی ہے. کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وہذا مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہذا مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے. اور کس کا ہے؟ کہتے ہیں والامام الاعظم، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے، اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے. پورا لفظ امام اعظم سے موجود ہے. مذہب ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ والامام الاعظم والثوری، آگے تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. لہذا آج ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، یہ جانتے کچھ نہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں، کہتا نکل جاؤ حنفیت سے. تو ہم بالکل اس جملے کو برداشت نہیں کریں گے. ہم نے تو امام صاحب کی فکر کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم نے کچھ دیت کے مسئلے میں امام صاحب کو فریق تو نہیں مانا، ہم نے غلامی کی ہے. اس واسطے یہ صورتحال ہے جس میں لکھا کہ یہ مذہب کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اجماع صحابہ ہے، مجتہدین ہے، ساری امت کا مذہب ہے، اور اس کے مطابق یہ پیش کر رہا ہوں. اور اعراب نہیں لگا ہوا، میں دعوت تو دے دیتا پڑھنے کی اس کی، اور ویسے بھی چونکہ مخطوطہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مل جائے اپنے پورے گھونسلے میں ایسا جو پڑھ سکے تو میں کتاب دے دوں گا، تاکہ اس کو دیکھ کے وہ سمجھیں کہ اصل مذہب اور مسلک کیا ہے. یہ ہے فتاوی کردری. جلدیں دیکھ کے ہی وہ لوگ تو گھبرا جائیں گے. وہ بیروت کی چھپی ہوئی جہاں نیچے حوالہ لگا اوپر اعراب لگا ہو وہ بات اور ہوتی ہے، اور یہ دھول والی لائبریریوں سے نکال کے لوگوں کی بھول نکالنا یہ معاملہ اور ہوتا ہے. یہاں پر اس موضوع پر محمد بن احمد یہ عظیم امام 827 ہجری جن کا وصال کی تاریخ ہے، فتاوی کردری، اس کے اندر امام محمد بن محمد کردری ایک روایت میں یعنی ان کی جو وصال کی تاریخ 827، محمد بن محمد ان کا یہ فتویٰ. یہاں یہ بھی اعراب نہیں ہے اور الفاظ وہی ہیں مخطوط کے.
یہ میں جس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں نے سفر کیے پاکستان کی لائبریریوں کے اور دریا سندھ کے پار مخطوطات کی ایک لائبریری اور درجنوں لائبریریاں، اور ان سے پھر میں نے ان چیزوں کو اس وقت اکٹھا کیا. میرا جو 3 جلدوں میں چھپا ہے وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس، اس میں بھی بحث موجود ہے. اب یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. یہاں یہ لکھا ہے الا اذا سب الرسول او واحدا من الانبیاء، کہ ایک ہے عام مرتد اور ایک ہے توہین کر کے مرتد بنا. عام مرتد کا سنگل جرم ہے اور جو توہین کر کے مرتد ہوا اس کا ڈبل جرم ہے. کیوں؟ یہ اس مرتد کا مطلب ہے اس نے دین کو ریجیکٹ کر دیا، دین سے بھی نکلا ہے، تو ساتھ حق آدمی بھی اس نے چھیڑا ہے. سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس نے توہین کی ہے. تو جس کا سنگل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے، جس کا ڈبل جرم ہے اس کی سزا بھی ویسی ہے. جو صرف مرتد ہوا توہین کے بغیر، لالچی بنا دین چھوڑ کے کہیں ویزا لینے کے لیے نکل گیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو توبہ کے لیے وقت دیا جائے گا. لیکن جو توہین کر کے مرتد ہوا تو اس نے تو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا. جو سرکار کی عزت پہ حملہ کیا ہے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ وہ دین چھوڑنا صرف علیحدہ بات ہے، سرکار کا حق جو ہے اس کو چھیڑنا علیحدہ بات ہے. اس بنیاد پر اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ وہ مرتد ہے جس کو 3 سال کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے، اور جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا تھا ایسے ہی پار کر دیا جائے گا. یہاں پر کیا ہے؟ الا اذا سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا من الانبیاء فانه يقتل حدا ولا توبة له اصلا سواء بعد القدرة عليه والشهاده او جاء طائبا من قبل نفسه. وہ جو پہلے فتوے سے عبارت پیش کی اس کے لحاظ سے وہ ساری عبارت یہاں بھی موجود ہے، اور اس عبارت کو پیش کر کے انہوں نے کیا بیان کیا یہ تو اپنے نمونے کے لحاظ سے بھی بتا رہی ہے کہ کل پرسوں والی کتاب نہیں ہے. فتاوی کردری میں کیا بیان کیا گیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی. وہ ایسا مرتد ہے کہ جس کی توبہ قبول نہیں، توہین رسالت سے دائمی جہنمی بن گیا. یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ہاذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے. جس نے چیک کرنا ہو کتاب لے کے چیک کر سکتا ہے. اور ہم عدالت میں بھی جائیں گے اس شخص کے خلاف کہ کیسے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. فقہ ہماری ہے، ائمہ ہمارے ہیں، اور بات ان کی کس انداز میں کی جا رہی ہے. اب دیکھو واضح طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو مذہب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا جو حوالہ جات وہ پیش کر رہا ہے وہ تو ارتداد کی قسم ہی اور ہے، اس کا محمل ہی اور ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس بنیاد پر یہ ان تمام ائمہ نے اس چیز کو لکھا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا جو ماخذ کے لحاظ سے میں اگر یہ کہوں کہ پنجاب کی دھرتی کا وہ شیر مرد کہ عربی میں جس نے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا فقہ کا تیار کیا کہ اگر دین اسلام نافذ کر دیا جائے تو شاہ عنایت قادری کی کتاب قانون کے لیے کافی ہے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ شریف، اس کے حقائق، وہ کھلا دفتر، وہ علم و حکمت کا گلشن، اس کے دلائل وہ اردو زبان میں اور پھر عربی حصہ بھی اس میں کافی موجود ہے. لیکن اس شیر مرد نے جس کو لوگ صرف یہ سمجھ کے کہ بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں تو شاید ڈھول ڈمکے والے ہوں گے، عربی زبان میں انہوں نے اس دور میں کتابیں لکھی. عجائب گھر میں جا کے دیکھ لو، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھ لو. میں نے ماورائے نہر تک افغانستان کی لائبریریوں سے تلاش کیا، اتنی بڑی کتاب تھی. اس کو اس زمانے میں جب پریس نہیں ہوتے تھے کاتبوں نے قلموں سے لکھ کے رائج کیا. آج بھی افغانستان کی مخطوطات کی لائبریریوں میں اس کے کئی نسخے موجود. میرے پاس اس کے 10 نسخے ہیں اور یہ ان میں سے ایک جلد ہے، پوری کتاب نہیں ہے. حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ وہ خاکے پنجاب سے زرخیز فکر لے کے اٹھنے والے جنہوں نے فقہ حنفی کا حق ادا کیا.